السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے جی۔ تو بھائی عشق صحرا کا سیزن 2 کیسا جا رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے آپ سب کو؟ کمنٹ سیکشن سے تو پڑھ کے پتہ چل رہا ہے کہ واقعی بھائی آپ سب کو بہت زیادہ پسند آ رہا ہے، اور جو سرپرائز مل رہے ہیں اس سے تو عوام بڑی خوش ہے۔ خیر ایپیسوڈ جو ہے وہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے، اور انوشا نے بہت محنت کے ساتھ لکھی ہوتی ہے، تو اور اس کے اوپر جو ہے وہ مزید ناول بہت اچھا ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ یہ بیسٹ ناول ہوگا 2025 کا، اور یہ ایپیسوڈ بھی بہت مزے کی ہے۔ آپ سب لوگ پڑھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا ریویو دینا لازمی نہ بھولیے گا، اور لائک لازمی کیا کرے، اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے پلیز ریکویسٹ ہے کہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے؟ چلے عشق صحرا کی ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ عشق صحرا صحرائے محبت سیزن 2 از قلم انوشی احمد، قسط نمبر 39۔ برسوں بعد دلکش نے پھر پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ وہ مشینوں میں جکڑی، جیسے پاکستان سے فرانس گئی تھی ویسے ہی مشینوں میں ہی جکڑی فرانس سے پاکستان آئی تھی۔ ڈیول کا جیٹ ابھی بھی پاکستان لینڈ ہوا تھا۔ دلکش اور مہدیر ہی نہیں پاکستان آئے تھے، ان کے ساتھ ماہر بھی تھا۔ وہ اپنی بیوی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اسے اپنی بیوی کا سایہ بن کر رہنا تھا، جیسے اب تک وہ رہتا ہوا آیا تھا۔ وہ ڈیول سے مزید بحث نہ کر سکا۔ ڈیول اس کی زندگی میں ایک خاص مقام رکھتا تھا، ایک باپ جیسا، ایک مہرباں بھائی جیسا۔ برسوں پہلے بھی وہ اپنی منمانی صرف اس لیے کر سکا کہ ڈیول نے اسے روکنے کی سختی سے کوشش نہیں کی تھی، اس پر سختی نہیں کی تھی، لیکن اس دفعہ ڈیول کی آنکھوں میں تنبیہ تھی، اس کی آنکھوں میں سختی تھی، اس کی آنکھیں بیان کر رہی تھی وہ کسی بھی صورت اپنی بہن کو یہاں نہیں چھوڑ کر جائے گا۔ اور مہدیر بھی تو اب ڈیول کے ساتھ ہی تھا۔ ماہر کو ناچارو چار ان کے ساتھ آنا پڑا۔ وہ گاڑیوں میں سوار ہوتے پیلس کا رخ کر گئے۔ دل میں بہت سی سوچیں تھیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھی، کیا وہ واقعی داہم وہاب خانزادہ کے ساتھ غلط کر چکا تھا؟ کیا داہم کی غلطی کو اس نے اس کا گناہ بنا دیا تھا؟ کیا داہم سب سے بڑا وکٹم تھا جمال حفیظ کے کھیل کا؟ اب تک تو وہ وکٹم صرف دلکش کو ہی سمجھتا رہا تھا، اب تمام تر سوچوں کو جھٹکتا وہ دلکش کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ مہدیر یہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، پیسنجر سیٹ پر ڈیول بیٹھا تھا۔ ڈیڈ، میری ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی، مما بالکل ٹھیک ہیں، آپ فکر نہ کریں، اور یہ ہمارے لیے امید بھی ہے۔ آپ کو یاد ہے ڈاکٹرز نے کہا تھا مما اپنوں کے درمیان اپنی خاموشی توڑ سکتی ہیں، وہ ہوش میں آ سکتی ہیں۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ جو کام دوائی نہیں کر سکتی وہ اپنوں کی دعائیں اور اپنائیت کر سکتی ہے۔ مہدیر نے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس کی نظر اب بھی دلکش پر تھی۔ ماہر نرمی سے اس کے بعد سہلانے لگا اور سر اس بات میں ہلا گیا۔ ڈیول اور مہدیر نے مرر سے ماہر اور دلکش کو دیکھتے ایک دوسرے کو مسکراہٹ پاس کی تھی۔ برسوں بعد دلکش اور ماہر کا استقبال پیلس میں بہت زور و شور سے کیا گیا۔ آیت، مہک، عائشہ، جیک، حشام، امامہ، حمیم، زرکا، زیام، اشمل، زیغم سب ہی خوش اور پرجوش تھے، اور اسی طرح انہوں نے دلکش کا استقبال کیا۔ آیت تو اسے دیکھتے ہی رو پڑی، پہلے بھی وہ اسی حالت میں پیلس سے گئی تھی اور آج بھی ویسی ہی حالت میں واپس آئی تھی۔ ماہر اور دلکش کو ان کے روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ خانزادہ خاندان اور یوسف خاندان کے بھی بزرگوں کے ساتھ ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے تھے، سوائے بچوں کے۔ عنایہ، دلشاد، نوریس، نمل احان صاحب، وہاب صاحب سب موجود تھے۔ ایبک جب سے اورفنیج سے آیا تھا اپنے کمرے میں ہی تھا، اشر بھی اپنے کمرے میں تھا۔
دلکش کے پاس خواتین تھیں۔ اس کے کمرے میں وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، نہ دیکھ رہی تھی، لیکن اس سے باتیں کرنے اور اسے دیکھنے کو کئی آنکھیں ترس رہی تھیں جو اپنی حسرت پوری کر رہی تھی۔ اس بات سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ ان کی بات سن رہی ہے یا نہیں۔ ماہر نے ابھی تک کسی سے بات نہیں کی تھی سوائے سلام دعا کے۔ وہ بھی مروتاً احان صاحب اور وہاب صاحب نے اسے نصیحت کرتے تسلی دی تھی۔ وہ باہر کی سمت آیا تو دلشاد گارڈن میں موجود صوفے پر اکیلا بیٹھا تھا۔ ماہر پیلس کی سیڑھیوں پر کھڑا کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ دور سے ہی اس پر پڑتی سورج کی مدھم روشنی کو دیکھ رہا تھا۔ دلشاد کی نظر بادلنا سے ناخواستہ اس طرف پڑی تو ماہر کو دیکھتے اس نے فوراً نظریں پھیر لی اور یہ بات ماہر کو چبھی۔ ماہر قدم اٹھاتا اس کی سمت آیا اور خاموشی سے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ماہر کی آنکھیں دلشاد کے چہرے پر گڑی تھیں اور دلشاد نے خالی نظریں اٹھا کر ماہر کو دیکھا۔ جب میں یہاں سے گیا تھا تو تمہیں بھی داہم سے نفرت تھی، تم اس پر غصہ تھے، اب ان آنکھوں میں صرف شرمندگی ہے۔ ماہر نے بات کا آغاز کیا۔ دلشاد تلخی سے مسکرایا۔ میں نے کئی زندگیوں کو خود سے دور کر دیا جو مجھ سے محبت کرتی تھی۔ شرمندگی تو بہت چھوٹا لفظ ہے جو میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں، دلشاد نے کہا۔ ماہر کو وہ عجیب سا لگا۔ تو تمہیں احساس ہو گیا کہ تمہارے بھائی نے کچھ نہیں کیا، وہ بے گناہ ہے؟ مجھے بھی بتاؤ تمہیں یہ احساس کیسے ہوا ہے، شاید میں اپنے دل میں کچھ گنجائش پیدا کر لوں۔ ماہر نے نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کیا تھا۔ دلشاد نے جبڑے بھنچے اسے دیکھا۔ اس سے غلطی ہوئی تھی، اس نے ہم سے باتیں چھپائی اور ہم نے اس کی غلطی کو گناہ بنا دیا اور خود گناہ کر بیٹھے، اسے اتنی بڑی سزا دی جس کا وہ مستحق نہیں تھا۔ دلشاد نے ماہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، کوئی 20 سال سے زندہ ہوں مگر صرف ایک زندہ لاش تو یہ گناہ نہیں ہے؟ ماہر نے بھی تیز لہجے میں کہا، جو زندگیاں بے قصور ہو کر زندہ لاشیں بنی ہوئی ہیں، نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہیں، یہ گناہ نہیں ہے؟ دلشاد نے اب کے سرخ چہرے سے سوال کیا۔ یہ گناہ نہیں ہے، یہ اس گناہ کی سزا ہے جو میری دلکش کے ساتھ ہوا۔ ماہر کی آواز غراہٹ میں تبدیل ہوئی۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھونچی تھی۔ دلشاد بس مسکرا دیا۔ وقت نے ہمیں یہ بات بتانے میں بہت دیر کر دی ہے کہ داہم کی غلطی تھی، لیکن دلکش کے ساتھ جو ہوا اس میں داہم کی غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن گناہ نہیں، کیونکہ دلکش کو وہ انجیکشن داہم نے اس کی زندگی بچانے کے لیے لگایا تھا۔ وہ ڈاکٹر تھا، نعوذ باللہ خدا نہیں، وہ کسی کو نہیں بچا سکتا، وہ صرف کسی کو بچانے کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ جمال حفیظ نے ہم سب سے برسوں پہلے یہ بات چھپائی تھی کہ جو انجیکشن اس نے دلکش کو لگایا ہے اس کی میعاد بھی ہے۔ ہمیں تو لگا کہ اینٹی ڈوٹ لگ گیا اور دلکش بالکل ٹھیک ہے، تو اب اسے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ اینٹی ڈوٹ ایک میعاد تک کام کرتا تھا اور یہ سب جمال حفیظ کی پلاننگ تھی۔ داہم کی گواہی نے جمال حفیظ کو برباد کیا تھا۔ وہ جیل کے پیچھے چلا گیا، اپنی بیٹی عنایا سے دور ہو گیا۔ اسے نفرت تھی ہم سے اور وہ نفرت مرتے دم تک نبھاتا رہا۔ اس نے داہم کا نام جان بوجھ کر اس خط میں لکھا، ورنہ تم خود سوچو، جس بیٹی کو وہ برسوں پہلے
مارنا چاہتا ہو، اس سے اچانک محبت کیسے امڑ آئی؟ ڈیول نے جب دلکش کو جمال حفیظ کا نام دلانے کے لیے جیل میں اس کے ساتھ کارروائی کی تھی، جمال حفیظ نے تو تب بھی دلکش کے لیے کوئی محبت ظاہر نہیں کی، الٹا بد دعا ہی دی تھی۔ وہ صرف میری بیوی عنایا کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ کبھی دلکش کو اپنا نام نہ دیتا۔ وہ تو ڈیول کا خوف تھا، اس لیے وہ مجبوراً کچھ کر نہ سکا۔ اور پھر تمہارا دلکش سے نکاح ہوا تھا، کیا تمہیں یاد نہیں؟ یہ سب سازش تھی ماہر، وہ مر کر ہمیں توڑ گیا اور ہم اس کی سازش کا شکار بنتے 20 سال تک اس کی روح کو خوش کرتے رہے۔ دلشاد بولا تو اس کا لہجہ زخمی تھا۔ ماہر کافی دیر تک بس اسے دیکھتا رہا، خاموشی اور یکسوئی سے۔ ماہر، میں یہ سب اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے بھائی کے لیے محبت رکھتا ہوں، میں نے 20 سال میں صرف اس سے نفرت کی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب مجھے سچائی پتہ چل گئی ہے۔ اب میں اس صحرا سے نکل آیا ہوں جس صحرا میں مجھے جمال حفیظ جکڑ کر گیا تھا، اور اب مجھے علم ہے میں نے داہم کے ساتھ بہت ناانصافیاں کی ہیں اور اسے اس کے حق سے دور کر دیا، ماں باپ سے دور کر دیا، خاندان سے دور کر دیا، سب سے دور کر دیا، اور تم نے اس سے اس کی بیٹی چھین لی۔ ہمارے پاس، سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہے۔ تمہارے پاس دلکش مہادیر ہیں، میرے پاس عنایا اور میرے بچے ہیں، لیکن دہلیہ کے پاس اس کے ماں باپ نہیں ہیں، نہ ان کے ماں باپ کے پاس دہلیہ ہے۔ اصل آزمائش تو اولاد کی ہوتی ہے، اور اللہ نے داہم اور حالے کو اولاد کی ہی آزمائش سے گزارا ہے۔ دلشاد نے مزید کہا، اس کی آنکھیں لہو ہو رہی تھی، چہرے پر پسینے نمودار ہوئے، اس کی گردن پر پسینے ٹپکنے لگے تھے۔ اس کی بات سنتا ماہر ٹھٹکا تھا۔ موسم تو سرد تھا اور دلشاد کی باتیں سنتے وہ واقعی سوچ میں پڑ گیا۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، اسے کچھ عجیب سا لگا، بہت عجیب، کچھ الگ سا احساس۔ کوئی الگ سا احساس؟ کیا دلکش سے محبت نہیں رہی اب؟ ماہر نے لب اونچے سوال کیا تھا۔ یہ سوال کرتے وہ کتنی دفعہ جیسے آگ پر جلا تھا، آنکھوں میں خون اترا تھا۔ دلشاد نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، اب دلکش کی محبت کے صحرا سے میں آزاد ہو گیا ہوں، اب میں صرف اپنے خاندان کے عشق صحرا میں زندہ ہوں، اور اس صحرا میں ہمیشہ قید رہنا چاہتا ہوں۔ دلشاد کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی، لہجہ پرسکون تھا، سادہ لہجہ، جیسے کسی شخص کے اوپر سے برسوں سے لادہ بوجھ اتر گیا ہو اور وہ اب کھل کر سانس لے سکتا ہو۔ ماہر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ دلشاد وہاب خانزادہ کو 35 سال صحرائے محبت سے نکلنے میں لگ گئے، لیکن بالآخر وہ نکل چکا تھا۔ ماہر گنگا ہوا تھا، کچھ لمحے طویل خاموشی کے نظر ہوئے۔ دلشاد غیر مرئی نقطے کو خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہوئی۔ تم ٹھیک ہو؟ ماہر نے دلشاد کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ دلشاد ٹشو باکس میں سے ٹشو نکالتے اپنے چہرے اور گردن پر آئے پسینے صاف کر رہا تھا۔ ماہر کے سوال پر نہ سمجھی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بات سمجھتا سر اسبات میں ہلا گیا۔ آج دلکش اسی حالت میں موجود ہے، مگر زندہ تو ہے، اور داہم نے اسے زندہ رکھنے کی
بہت کوشش کی ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر تھا، وہ کوشش ہی کر سکتا تھا۔ داہم کی دلکش سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اگر دلکش سے کوئی دشمنی نبھا سکتا تھا تو وہ صرف جمال حفیظ تھا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور وہ ہمیں اپنی دشمنی نبھا کر چلا گیا۔ دلکش کی موت سے کسی کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جمال حفیظ میرے بھائی سے نفرت کرتا تھا۔ جمال حفیظ نے یہ سب سازش میرے بھائی کے خلاف کی تھی اور وہ اپنی سازش میں کامیاب بھی ہوا ہے۔ تمہارے دل میں میرے بھائی کے لیے جو نفرت ہے، اسے ختم کر دو ماہر، یہ نفرت بے وجہ ہے۔ اپنے دل سے پوچھو، وہ بھی داہم وہاب خانزادہ کے حق میں گواہی دے گا۔ دلشاد نے اسے ٹھہر ٹھہر کر کہتے جگہ چھوڑی تھی۔ ماہر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ دلشاد پورچ کی سمت بڑھ گیا، پھر وہ رکا۔ اس نے ایک ملازم کو بلایا۔ عنایا سے کہنا میں گھر جا رہا ہوں، بچے آتے ہوں گے، وہ ان کے ساتھ گھر آ جائے۔ دیانہ، دہلیہ، دیان، نمل، نوفل اور دلخان وہ 6 پیلس پہنچے تھے، الگ الگ گاڑیوں میں، دلکش اور ماہر سے ملنے کے لیے۔ مہدیر دہلیہ کو دیکھتا بے حد خوش تھا، لیکن وہ اسے کوئی خاص توجہ نہیں دے رہی تھی۔ دیانہ بھی زیغم کے ساتھ کچھ ایسے ہی کر رہی تھی۔ ایبک اب تک اپنے کمرے میں ہی بند تھا، البتہ اشر اب سب میں شامل ہو گیا تھا، جبکہ زیام کی نمل تو اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ زیام، زیغم، مہدیر نے بہت حیرانگی سے اپنی اپنی بیویوں کو دیکھا، جو پہلے تو خفا ہوتے ان سے بات بھی کر لیا کرتی تھی، لیکن اب تو ان سے بات کرنے کی بھی روادان نہیں تھی۔ ان تینوں کو اب سچ میں تشویش ہونے لگی تھی، جبکہ دلخان حمیم کے دکھڑے سن رہا تھا۔ وہ معجزہ کی شکایت ایسے دلخان سے لگا رہا تھا جیسے دلخان اس کا باپ ہو۔ تو زرکا اور حمامہ بھی دیان اور نوفل کو تنگ کرنے کے لیے جان بوجھ کر ان سے بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ دونوں بھی حیران تھے۔ ماہر دلکش کے ساتھ تھا، باقی سب بڑے سے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ صبح سے شام کے 4 بجنے والے تھے۔ عنایا، وہاب صاحب وہاب ولا کے لیے نکل گئے تھے۔ نوریس، نمل، احانسہ بھی جنت ولا کے لیے نکل گئے تھے۔ تو دہلیہ، دیانہ اور نمل ایک کار میں نکلی تھی۔ ڈرائیونگ دیانہ کر رہی تھی، لیکن زیام نے ان ضدی لڑکیوں کی گاڑی کا پیٹرول ختم کروا دیا تھا۔ چوری کر کے؟ یار، کنڈا تو پہلے ہی بدنام تھا، اب یہ بھی نہ کرتا۔ وہ تینوں بڑے رومانٹک انداز میں اپنی بیویوں کا موڈ ٹھیک کرنے کی پلاننگ کر چکے تھے، جبکہ ان کے سالے دیان اور نوفل نے بھی ان کی باتیں سن لی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو شرارت سے دیکھا، پھر آنکھ دبائی اور فون کان سے لگاتے اپنے گارڈز کو اپنی ہیوی بائک پیلس لانے کا کہتے کال کاٹ گئے۔ زیغم، زیام اور مہدیر اپنی بیویوں کو منانے جاتے ہوئے پوری فوج لیے اسلام آباد کو بلاک کر گئے۔ تینوں ہیوی بائکس پر سوار تھے، جبکہ پیچھے ان کے 2 گارڈز کی بائکس تھی۔ درمیان میں ریڈ فراری میں حمیم اور دلخان تھے، جو فرنچ فرائز کھاتے ہوئے منظر انجوائے کر رہے تھے۔ دیانہ، دہلیہ اور نمل کی کار کا پیٹرول ختم ہو چکا تھا۔ وہ لوگ بیچ سڑک پر کھڑی کار کے دائیں بائیں ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ ان تینوں نے دور سے اپنے شوہروں کو اور ان کے پیچھے بلیک رائڈر سوٹ میں ملبوس فوج کو حیرانگی سے دیکھا۔ سب ہیوی بائکس پر سوار تھے۔ وہ تینوں
سیدھی کھڑی ہوئی، ان تینوں کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ کچھ قدم حیرت سے اٹھاتی اپنی کار سے دور ہوئی تھی۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، پھر اپنے شوہروں پر نظریں جمائیں۔ وہ کچھ سمجھ پاتی کہ وہ لوگ ان تک پہنچے۔ زیغم نے بیچ سڑک پر ڈیانا کے گرد بائک گھمائی، جو گھومتی ہوئی زیغم کو گھور گئی۔ ان کے پیچھے گارڈز نے ڈیانا پر پھول برسائے تھے۔ ڈیانا شدید غصے میں بھی کھلکھلا دی۔ مہدین نے دہلیہ کا ہاتھ تھامتے اسے جھٹکے سے بائک پر اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ گارڈز نے ان دونوں پر وائٹ گلاب کے پھولوں کی برسات کر دی۔ دہلیہ مسکرا دی، جبکہ زیام اپنی بیوی بچے کا خیال کرتے ہوئے بائک روکے۔ اسے میں باہوں میں بھر گیا تو گارڈز نے ان دونوں پر گلابی پھولوں کی برسات کر دی۔ نمل معصومیت سے زیام کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے پریشان چہرے کو دیکھتا ڈمپل کی نمائش کرتا آنکھ دبا گیا۔ نمل مسکرا دی۔ وہاں کی عوام ان لوگوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، جو اپنی بیویوں پر صدقے واری ہوئے جا رہے تھے۔ وہ گینگسٹرز اپنی بیویوں اور جن کی بہنوں کو بھی سڑک پر چھیڑ رہے تھے۔ خانزادہ اور یوسف زئی بھی ان کی بہنوں کو لیے وہاں پہنچے تھے، اور تینوں نے چونک کر اپنے سالوں کو دیکھا جو ان کی بہنوں کے ساتھ تھے۔ کمینے، سالے! زیغم، زیام، مہدیر، تینوں کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ دہلیہ، ڈیانا، نمل کھلکھلا دی، اپنے شوہروں کے سرخ ہوتے چہروں کو دیکھتے ہوئے پھر بھائیوں کو دیکھنے لگی، جو ہائی وے روڈ پر سینٹر میں یہ کارنامہ ان کی بھابھیوں حمامہ اور زرکا کے ساتھ انجام دے رہے تھے۔ لوگ انہیں مثالی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ عاشق ہو تو ان گینگسٹر جیسے ہو، ورنہ نہ ہو، اور شریف ہو تو خانزادہ اور یوسف زئی جیسے۔ اب وہ پانچوں اپنی اپنی بیوی کو ساتھ بٹھاتے ایک دوسرے کے پیچھے بائک دوڑا رہے تھے، جبکہ حمیم اور دلخواں سنگل لائف انجوائے کرتے کار میں میوزک لگائے جھوم رہے تھے۔ وہ لوگ بائکس رائڈ کرتے اپنی اپنی محبت کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہوئے کچھ دیر میں مارگیلا ہلز پر تھے۔ زیغم نے گارڈز کو واپس بھیج دیا۔ حمیم اور دلخواں مونال ریسٹورنٹ کے مزے لوٹنے لگے۔ محبت نہ ملی، اب کھانا بھی نہ کھائیں؟ وہ پانچوں اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ بائک پر بیٹھے پہاڑی سے نیچے شہر کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی بیویاں ان کے آگے بیٹھی تھیں کہ اچانک ڈیان کا موبائل رنگ ہوا، اور اس نے فون کان سے لگایا۔ انایا کی کال تھی۔ ڈیان کے چہرے کی رنگت سفید پڑی۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بجا تھا۔ زرکا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ زرکا کی آواز پر سب نے ان دونوں کو دیکھا۔ ڈیڈ! ڈیان کے کپکپاتے ہونٹوں سے یہ لفظ نکلا تھا، اور اس کو اپنے آس پاس آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ جی تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور ہوپ سو آپ سب کو ایپیسوڈ جو ہے وہ بہت ہی امیزنگ لگی ہوگی، اور یہ ایپیسوڈ بہت ہی مزے کی تھی، اور آپ سب نے پڑھیے گا اور اپنا کمنٹ سیکشن میں ریویو لازمی دیجیے گا، لائک کرنا نہ بھولیے گا، ٹھیک ہے؟ اور تھوڑی سی ایپیسوڈ کے اندر اگر کوئی آپ کو تھوڑی سی شور کی آواز ہے تو اس کے لیے سوری، بیکاز دیٹ میں آؤٹ آف سٹی آئی ہوں، سو دیٹس وائی تھوڑا بہت ہو گیا اندر، لیکن پھر بھی ایپیسوڈ جو ہے انوشا نے بہت محنت سے لکھی ہے، اور میں نے اپنی سب سے بیسٹ دینے کی کوشش کی ہے۔ باقی ایپیسوڈ پڑھیے گا اور آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور ایک نئی ایپیسوڈ اور باقی جو ہے وہ ڈیڈ ڈیان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارے فیوریٹ دلشاد کیا کرتے ہیں ڈیان کے ساتھ، یہ بھی نیکسٹ ایپیسوڈ، یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ پھر ہم لوگ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے انشاءاللہ، تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمیں دے اجازت۔ اللہ حافظ۔